آپ اپنے لبوں سے درود و سلام کی ڈالیاں بھی پیش کرتے رہا کیجیے اور سبحان اللہ الحمدللہ کے ورد و وظائف میں بھی مصروف رہا کیجیے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر بولا بھی جائے تو بھی لوگ نہیں بولتے ہیں، حالانکہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ بلوانا یا الحمدللہ بلوانا یہ بھی ان لوگوں کا ہی پنڈا ہے۔ سبحان اللہ بھی ہم ہی سے بلواتے ہیں اور الحمدللہ بھی بلواتے ہیں اور پھر چھوٹ بھی ہم ہی سے لیتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اگر آپ سے بلوایا جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے ہی بلوایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ وہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ وہ بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ بولا تو اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ بولا تو تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تو یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ تو آپ کم سے کم جب ایسی محافل میں آیا کریں تو ذکر کی ہی نیت سے سبحان اللہ الحمدللہ بولا کریں، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب میں بیٹھوں تبھی آپ بولیں۔ کوئی بھی پڑھنے والا آئے، کوئی بھی بولنے والا آئے، وہ اگر آقا کی مدح سرائی میں مصروف ہے تو آپ ان کے ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، آپ تسبیح و تحلیل میں مصروف رہیں۔ بہرحال زیادہ کچھ بات کرنی نہیں ہے، بس دو چار بات میں آپ کو بتا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو تمام کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ کوئی بات کی جائے، ایک مرتبہ جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی جی ادھر سے پیچھے سے نہیں آ رہا، آگے سے جلا دیا۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دیکھیے جب درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں کیا گیا، کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی خود ساتھ ہے، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں اس میں فقط حکم ہے، خدا خود ساتھ نہیں۔ مثال کے طور پر حکم ہے نماز قائم کرو، نماز پڑھو، مگر کیا خدا نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، نماز مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے، ساجد کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے نا۔ حکم ہوتا ہے روزہ رکھو، خود رکھتا ہے؟ نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے، بندوں کے لیے حکم ہے صاحب استطاعت ہو چکے ہو حج کر لو، فرض ہو گیا صاحب استطاعت ہونے کے بعد۔ کیا خود کرتا ہے؟ کعبے کا چکر لگاتا ہے؟ صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ صاحب نصاب ہو چکے ہو زکوٰۃ دے دو، کیا اللہ دیتا ہے؟ نہیں، مگر درود پاک ایک ایسی شے ہے جس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ اور جتنی بھی عبادات ہیں اس میں قبول ہے، مقبول ہے یا نہیں ہے وہ بھی پتہ نہیں، لیکن درود پاک ہر حال میں قبول بے شک، اور اس کے لیے تو آپ کو پاک ہونا ضروری ہے نا۔ نماز کے لیے آپ کو پاک صاف بھی ہونا ضروری ہے، باوضو بھی ہونا ضروری ہے۔ درود پاک کے لیے پاک یا باوضو ہونا شرط نہیں ہے، جس عالم میں چاہو اس عالم میں پڑھو، ہے نا۔ تو درود پاک جب پڑھا
پڑھنے کے لیے بولا جائے تو دل لگا کر کے پڑھا کیجئے، اور یہ سماعت اس سرکار دو عالم اپنے کان مبارک سے بذات خود کیا کرتے ہیں، تو اسی ایمان و ایقان کے ساتھ آپ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ گرامی حضرات، آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا، نہایت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ، جس کو ہر ایک ذی شعور، ہر ایک عاقل و بالغ، ہر ایک مسلمان اس آیت کریمہ کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ نماز جو حضرات پڑھتے ہیں تو کم سے کم دن میں 5 مرتبہ تو ضرور پڑھتے ہیں، سنت اور واجب کو ہٹا کر کے 5 وقت فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف اسی کی ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جی جی پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ پوری آیت جو ہے یہ دعائیہ ہے، یہ پوری آیت دعائیہ ہے، ہر ایک آیت اس میں دعا ہے۔ مانا کیا ہے؟ اے خدا ہمیں سیدھی راہ چلا۔ کچھ اس کا ترجمہ کرنے والوں نے کیا، اے خدا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ بے شک مگر جو اہل سنت و جماعت کی تفسیروں میں آیا ہے، جو مفسر کرام نے فرمایا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھا، آپ نے فرمایا چلا۔ دیکھ تو چکے، رسول کی زندگی دیکھا، صحابہ کی زندگی دیکھا، اہل بیت اطہار کی زندگی دیکھا، تابعین کی دیکھا، تبع تابعین کی دیکھا، ہر ایک کی زندگی کو دیکھا، مگر جس نے نہیں دیکھا تو اس نے تو یہی دیکھ کر فیصلہ کیا ہے خدا ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ اب ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا مالک و مولا یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے، جب تک ہم جانیں گے نہیں چلیں گے کیسے؟ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں چلیں گے کیسے؟ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں دیکھیں گے کیسے؟ اور جب تک دیکھیں گے نہیں تو چلیں گے کیسے؟ اب ذہن کے اندر عجیب خلجان پیدا ہوتی ہے کہ اے میرے مالک و مولا یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ صراط مستقیم آخر قرار دیا جاتا ہے تو کسے دیا جاتا ہے؟ ہمارے ذہن و دل و دماغ کے اندر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نہیں کہ آخر صراط مستقیم ہے تو کیا ہے؟ اب ذہن نے یہ پوچھنا شروع کیا تھا کہ قرآن نے پلٹ کر جواب دیا، نادان کیا تم نے اس کے آگے کی آیت کو نہیں پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا تو ہے۔ ارے کہا دھیان سے پڑھ۔ جب میں نے دھیان سے پڑھا تو قرآن نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان کا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے
ان کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب ذہن کے اندر پھر سے خلجان پیدا ہو گیا، پھر سے سوال پیدا ہوا، ابھی تو ہم میں بھی دامن کو پکڑ لیا ہے کہ راستہ ان کا ہے جن پر اللہ کا، اب ہم نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ انعام والے کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ وہ مقدس ذات کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ وہ ہستیاں کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ اگر یہ دنیا دار کی بات رہتی، اگر یہ انسان کی بات رہتی تو ہم انسان سے پوچھتے، مگر یہ انسان کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ تو اب ہم پوچھے تو کس سے پوچھے، اب ہم جانے تو کس سے جانے؟ اب قرآن کی بارگاہی میں افہام و تفہیم کے لیے سانوے تلمس سے کرتے نظر آ رہے ہیں، بارگاہ قرآن میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں۔ اے قرآن تو ہی بتا کہ یہ انعام والے کون ہیں؟ قرآن نے کہا نادان، ارے تو جانتا نہیں ہے، میرے صفوں کو پلٹ کر دیکھ لے، تجھے جواب مل جائے گا۔ اور ایک منٹ کی توجہ، اگر میں یہاں پر کچھ اپنی جانب سے بولتا تو ہو سکتا ہے کل کا داخلوں کی ریلی بول سکتی ہے کہ یہ بریلی بول رہا ہے، تو میں اپنی جانب سے کیوں کچھ بولوں؟ کیوں نہیں قرآن کھولو؟ آئیے قرآن کھولے پھر کچھ بولے، ان کا ایمان کھولے۔ تو میں نے قرآن کھولا، قرآن سے بولا، اے قرآن تو بتا یہ انعام والے کون ہیں؟ قرآن نے یوں رس بولا، یوں مچل کر بولا کہ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ یہ انعام والے وہ ہیں جو نبیین ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں۔ تو اب بات ہمارے ذہن میں آ گئی کہ محمد رسول اللہ صرف ایک انسان کا نام نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم کا نام ہے۔ علی مرتضیٰ صرف ایک بشر کا نام نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم کا نام ہے۔ فاطمہ زہرا صرف مقدس نبی کی مقدس شہزادی کا نام نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم کا نام ہے۔ حسنین کریمین صرف نبی کے نواسوں کا نام نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم کا نام ہے۔ یہ صحابہ کرام صرف نبی کے در والوں کا نام نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم کا نام ہے۔ ارے اہل بیت اطہار صرف نبی کے گھر والوں کا نام نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم کا نام ہے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ یہ اولیاء کرام کی بارگاہ جو ہے یہ فقط بارگاہ نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم کا نام ہے۔ تو اب جو اجمیر جائے یہ نہ کہو اجمیر جا رہا ہے، کہو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ جو بھی محبوب الہی کی بارگاہ میں جائے یہ نہ کہو کہ دلی جا رہا ہے، کہو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ جو بھی مخدوم مشرف کی بارگاہ میں جائے یہ نہ کہو کہ پچھاچا جا رہا ہے، کہو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ جو بھی سرکار وارث کی بارگاہ میں جا رہا ہے یہ نہ کہو کہ دیوا جا رہا ہے، کہو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ جو بھی شہباز کے آستانے پہ آئے یہ نہ کہو کہ مولانا چک جا رہا ہے، کہو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ بات کیا سمجھ میں آئی کہ جو اولیاء کے در پہ جا رہا ہے صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ اولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہے
سب سے راہ مستقیم پر جا رہا ہے۔ اچھا یہ بات ہمیں بتائی کس نے؟ قرآن نے بتائی ہے۔ یہ ذہن دیا کس نے؟ قرآن نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے۔ اچھا یہ ذہن ہم نے پایا کہاں سے؟ وہی اولیاء کی بارگاہ سے پایا ہے۔ تو یہ بات تو تھی قرآن کی، لیکن ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم فقط قرآن تک نہیں رکیں گے۔ اب آئیے صاحب قرآن کی بارگاہ میں بھی حاضری دے لیں۔ اے شفیع روز محشر، آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے کائنات عالم کی بہترین فصل بہار، آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے دست قدرت کے اولین نقش و نگار، آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ ہمارے آقا آخر ہمارے آقا نے فرمایا مانا علیہ واصحابی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ مانا علیہ واصحابی، کہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ اچھا بتائیے صحابہ کا راستہ کیسا؟ پیروی مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، الفت مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، محبت مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، ارے نبی کے اسوہ میں ڈھل جانے کا راستہ صحابہ کا راستہ، صحابہ کا راستہ۔ تبھی تو جناب میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر رحلت فرما چکے ہیں۔ اب صحابہ کرام حضرت بلال حبشی سے بار بار کہہ رہے ہیں اے بلال ہمیں اذان نہیں سناؤ گے، بلال ہمیں اذان نہیں سناؤ گے، اور حضرت بلال کہتے چلے جا رہے ہیں ہم مجھ سے اذان دینے کے بارے میں نہ کہو، ہم مجھ سے اذان نہ دی جائے گی۔ پہلے نے کہا جواب نہ پایا، دوسرے نے کہا جواب نہ پایا، تیسرے نے کہا جواب نہ پایا، چوتھے نے کہا جواب نہ پایا۔ اب لوگوں نے دیکھا جب کسی کی بات نہیں چلی، کسی کا معاملہ نہیں چلا، تو شہزادہ رسول کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حسنین کریمین کو لا کر کھڑا کر دیا۔ اب دونوں شہزادے کھڑے ہیں، شہزادے فرما رہے ہیں بلال میں کہتا ہوں مجھے اذان نہ سناؤ گے؟ دونوں شہزادوں نے کہا بلال میں کہتا ہوں مجھے اذان نہیں سناؤ گے۔ یاد رکھو حضرت بلال کا یہ تاریخی جملہ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا اے ہم شبیہ مصطفیٰ، اے ہم شکل پیغمبر، یاد رکھنا یہ سارے لوگ مجھ سے کہتے رہ جاتے مگر بلال کبھی اذان نہیں سناتا، لیکن اب آپ نے کہہ دیا ہے تو انکار کی مجال ہی کہاں ہے۔ اس لیے کہ جو آپ کا منکر ہوتا ہے وہ رسول پاک کا منکر ہوتا ہے، جو آپ کا منکر ہوتا ہے وہ رسول پاک کا منکر ہوتا ہے۔ اب حضرت بلال ہاتھ باندھے دونوں شہزادوں کے سامنے کھڑے ہیں، وہاں سے نکلے روضۃ النبی میں داخل ہو گئے، وہاں سے نکلے پھر سے شہزادوں نے عرض کیا بلال اب تو اذان سنا دو۔ حضرت بلال نے کہا شہزادوں تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت چاہتا ہوں، ذرا ام المومنین کی چوکھٹ پر حاضر ہو کر آ جائے۔ کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ ام المومنین کی چوکھٹ پر گئے، آواز لگائی یا ام المومنین بلال حاضر ہے، سبحان اللہ۔ یا ام المومنین بلال حاضر ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی ذہن مل گیا ہے کہ یہ یا کہنا
یہ ہماری اور آپ کی ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ صحابہ کا بھی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں بھی آپ کو جب بلایا کرتے تھے تو یا کہہ کر بلایا کرتے تھے، بے شک بے شک سبحان اللہ، ہے نا؟ یا ام المومنین بلال حاضر ہے، دعائیں دی، کہا کس لیے آئے؟ حضرت بلال نے کہا ایک آرزو رکھتا ہوں، ایک خواہش رکھتا ہوں، ایک جستجو رکھتا ہوں۔ پوچھا وہ کیا؟ حضرت بلال نے کہا کہ آپ کے پاس ایک آئینہ ہے جس میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارکہ کو دیکھا کرتے، زلف واللیل کو سوارا کرتے تھے۔ کہا ہاں ہے، کیا کرو گے؟ کہا زیارت کرنا چاہتا، زیارت کرنا چاہتا۔ حضور اس دنیا سے ظاہری طور پر رحلت فرما چکے ہیں، یہ سب کی بات۔ کہا ٹھیک ہے، تم صحابی رسول ہو، تمہیں پورا حق ہے۔ اب آئینے کو بھیجوا دیا۔ کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، کیا صحابہ نے ہمیں مزاج دیا ہے۔ اب جو ہی حضرت بلال نے آئینے کی جانب دیکھا ہے کہ طبیعت بدل گئی ہے، کیفیت بدل گئی ہے، حالت بدل گئی ہے۔ اب آنسو مبارک اس طریقے سے حضرت بلال کی آنکھوں سے گر رہے ہیں کہ ریشے مبارک تر ہو گئے۔ وہاں سے باہر نکلے، صحابہ نے پکڑ لیا، دوستوں نے پکڑ لیا کہ آخر بات کیا ہے بلال؟ کسی سے ملے نہیں، کسی سے بات نہیں کی، مگر یہ کیفیت تم پر کیوں طاری ہے؟ یہ حالت کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو دونوں شہزادوں سے ملے، وہاں سے نکلے روضۃ النبی میں داخل ہو گئے، وہاں سے نکلے ام المومنین کی بارگاہ میں چلے گئے، ابھی کسی سے ملے بھی نہیں ہو، کسی سے بات بھی نہیں کی ہے، کسی سے ملاقات بھی نہیں کی ہے، مگر یہ حالت کیسے نہ ہو گئی ہے تمہاری؟ یہ آنسو مبارک کیوں گرتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ کیفیت کیوں طاری ہو گئی ہے؟ یہ حال بے حال کیوں نظر آ رہا ہے؟ بلال اپنے دل کی بات بتاؤ تو صحیح، ذرا ہمیں بھی بتاؤ کہ یہ حالت آخر کس وجہ سے تم پہ طاری ہوئی ہے؟ بلال نے کہا اے میرے دوستو، کیا تم جانتے نہیں ہو میں اپنے رسول کو 3 طریقے سے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے نبی کو 3 طریقے سے دیکھتا ہوں۔ اب جو ہی صحابہ نے سنا کہ بلال ہمارے نبی کو 3 طریقے سے دیکھتے ہیں، اب سب نے بلال کو تھام لیا۔ اے بلال آپ بتاؤ تو صحیح، وہ 3 طریقہ کیا ہے کہ تم نبی کو اس 3 طریقے سے دیکھتے ہو؟ ہاں میں اپنے رسول کو 3 طریقے سے دیکھتا ہوں۔ کہا بلال بتاؤ ہمیں بھی سمجھاؤ۔ حضرت بلال نے کہا ارے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آدھا امام حسن کو دیکھتا ہوں، آدھا امام حسین کو دیکھتا ہوں تو رسول کی مکمل تصویر بن جاتی ہے، اور جب پردے کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں تو قربت رسول پر کھڑا ہو کر سلام پیش کر لیا کرتا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ پھر ام المومنین کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ کہا ام المومنین کے پاس ایک آئینہ ہے، میں اسے دیکھتا ہوں۔ کہا بلال بتاؤ اس آئینے میں کیا دیکھتے ہو؟ بلال حبشی نے کہا کہ ہر آئینے کے اندر ہر انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے، مگر قربان جاؤ ام المومنین کے پاس جو آئینہ ہے، حضرت ام سلمہ کے پاس جو آئینہ ہے، وہ فقط آئینہ نہیں ہے بلکہ آئینہ معجزات النبی ہے۔ اس لیے کہ جب میں اس آئینے کو اپنے روبرو کرتا ہوں تو اس میں بلال نہیں رسول باکمال نظر آتا ہے، اس میں بلال نظر نہیں آتا ہے، رسول باکمال نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے صحابہ کی محبت، یہ ہے صحابہ کا طریقہ، یہ ہے صحابہ کا نبی کے اس
رسوا میں ڈھلنے کا طریقہ، یہ ہے نبی کی ذات پر اعتقاد، یہ ہے نبی کی ذات پہ بھروسہ، یہ ہے نبی کی ذات پر یقین۔ اور یقین بھی کیسی ہے کہ دیکھو دیکھو اندھے ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی ذات پر یقین بھی کیسا ہے، اندھے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی نے ایک مشکیزے کے چمڑے کے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پی لیا۔ کسی کو خبر ہوئی، آئے مشکیزے کا منہ کاٹا، اپنے پاس رکھا چلے گئے۔ دیکھیے نبی کی ذات پر کامل یقین، اعتقاد، بھروسہ کہ آنکھ سے اندھے ہیں۔ خبر ہوئی کہ فلاں صاحب کے پاس نبی کے چمڑے کے مشکیزے کا کٹا ہوا وہ منہ ہے جس میں ہمارے نبی نے ایک مرتبہ منہ لگایا تھا۔ پوچھتے پوچھتے فلاں کے پاس پہنچ گئے۔ اب پہنچے، کہا آپ کے پاس سنا ہے کہ اس چمڑے کا مشکیزے کا کٹا ہوا منہ ہے جس میں ہمارے رسول نے ایک مرتبہ اپنا منہ لگایا تھا۔ کہا ہاں ہاں ہے، کیا کرو گے؟ کہاں آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ کٹورے میں پانی منگوایا، چمڑے کے مشکیزے کا کٹا ہوا منہ ڈبایا، باہر نکالا، پیا، آنکھوں سے لگایا، چلے گئے۔ مگر اب دامن محبت کو پکڑ لیا گیا ہے کہ اے آنے والے، آئے تھے تو کیسے؟ کہاں آئے تھے تو تھوڑا تھوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا جا رہے ہو تو کتنا؟ کہا جو پہلے نہیں دیکھتے تھے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو پہلے نہیں دیکھتے تھے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہے صحابہ کا راستہ، یہ ہے صحابہ کا اتحاد، یہ ہے نبی کی ذات پر کامل یقین۔ تبھی تو حدیث رسول بھی شاہد ہے، آقا کی زبان کہہ رہی ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ تم صحابہ کے راستے پہ چلو گے، تم صراط مستقیم پہ پہنچ جاؤ گے، تم میرے اور صحابہ کے راستے پہ چلو گے، تم صراط مستقیم پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ راستہ بہت خطرناک راستہ ہے پیارے، فقط ایک ہی قوم ایسی ہے، سبحان اللہ۔ ایک ہی ایسا فرقہ ہے جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نا، میری قوم میں 72 فرقے ہو جائیں، میری قوم 72 فرقوں میں پڑ جائے۔ صحابہ نے فرمایا حضور، اور ایک میرے راستے پہ رہے۔ صحابہ نے اس 72 کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ تعداد زیادہ تھی۔ صحابہ نے اس ایک کے بارے میں پوچھا جو کامیاب ہے۔ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ کس راستے پر، اور اس راستے پہ آج کے دور میں چلنا یہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ راستے تو سب ایک جیسے ہیں، بے شک سب کی صفائیت بھی ایک جیسی، راستہ بھی ایک جیسا، علاقہ بھی ایک جیسا، مگر ہر راستہ منزل تک نہیں پہنچاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ مثال کے طور پر آپ کو منزل معلوم ہے، راستہ معلوم نہ ہو تو کیا آپ منزل تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے راستے کی بھی جانکاری ہونی بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ آپ کسی چوراہے پہ گئے، آپ کو منزل کا پتہ ہے، راستے کا پتہ نہیں، اب آپ جا کر کے گھبرا گئے کہ اب جانا ہے تو کون سے راستے میں جانا ہے، اس لیے کہ راستہ تو سب ایک جیسا،
سب کی صورت ایک جیسی، سب کی شکل ایک جیسی، سب کی ساعت ایک جیسی، سب علاقہ ایک جیسا، راستہ ایک جیسا۔ اب ہم ادھر جائیں مگر ذہن تو پوچھنے پہ مجبور ہے، ذہن کہہ رہا ہے کہ اس راستے پہ چلو، مگر چلتے ہیں دل تھوڑی دیر پہ رک کر کے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ راستہ صحیح منزل تک جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ اب ذہن اسی فکر میں مبتلا ہے کہ دوسری جانب سے آواز آتی ہے کہ وہ جانے والے ادھر کہاں جا رہا ہے، وہ راستہ منزل تک نہیں بلکہ منزل سے دور لے جانے والا ہے۔ اس راستے پر میں تجھے منزل تک پہنچانے والا ہوں۔ آپ نے فوراً دشا کو بدلا، دوسرے راستے پہ چلنے لگے۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ ذہن پھر سے بولنے لگا، وہ جانے والے تو جس راستے پہ جا رہا ہے یہ راستہ منزل تک نہیں بلکہ منزل سے دور لے کے جانے والا ہے۔ اب ذہن پھر سے پریشان ہو گیا۔ اتنے میں تیسرے راستے نے جواب دیا کہ وہ جانے والے تو غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو ادھر اس راستے پر اب آپ نے فوراً دشا کو بدلا، تیسرے راستے پہ جانے لگے۔ پھر تھوڑی دور چلے، پھر ذہن نے سوال کیا کہ یہ راستہ تجھے منزل تک نہیں بلکہ منزل سے دور لے کے جا رہا ہے۔ چوتھے نے بھی آواز دیا۔ اب آپ بھی پریشان ہو گئے، اب یہ راستہ صحیح ہے یا وہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ صحیح ہے یا یہ راستہ صحیح ہے، بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ سب کی شکل ایک جیسی ہے، سب کی صورت ایک جیسی ہے، سب کی لمبائی ایک جیسی ہے، سب کی قامت ایک جیسی ہے۔ اب آپ سوچنے لگے کہ آخر ہم جائیں تو کون سے راستے پہ جائیں۔ اچانک آپ کی نگاہ سے ایک مربی ٹکرا رہا ہے، ایک طرف سرپرست ٹکرا رہا ہے۔ اب سرپرست جو ٹکرایا، سرپرست جو ٹکرایا، آپ نے دیکھا چہرہ مورا مسلمان نظر آ رہا ہے، قدو قامت مسلمان نظر آ رہا ہے، وہی داڑھی سجائی ہے، وہی ٹوپی لگائی ہے، وہی اسلامی لباس پہنے ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا چلیے یہ شاید صاحب منزل ہوگا، یہ منزل تک پہنچانے والا ہوگا، اس کے پیچھے پیچھے ہولے منزل مل جائے گی۔ اب آپ نے چلنا شروع کیا۔ اب آپ کچھ دور پڑے تھے کہ اچانک پیچھے سے پکڑنے والے نے پکڑا کہ او جانے والے تو کہاں جا رہا ہے، ارے تو غلط راستے پہ جا رہا ہے، میرے پیچھے میرے پیچھے چلنا شروع کر۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، لباس وہی ہے، چہرہ وہی ہے، سنت کو سجائے ہے، ارے قد و قال وہی ہے۔ اب میں نے سوچا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے غلط راستے پہ جانے سے بچا لیا۔ اب میں نے اس کا راستہ پکڑ لیا، دیکھا وہ بھی راستہ غلط جا رہا ہے۔ اب ہم بچے تو کیسے بچے، اب ہم بڑھے تو کیسے بڑھے۔ اچانک ہم نے قرآن کو پلٹنا شروع کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے سیدھے راستے پہ چلو، سیدھے راستے پہ چلو، صراط مستقیم پہ چلو۔ قرآن وہ بھی بتا رہا ہے صراط مستقیم یہ ہے، قادیانی کہہ رہا ہے صراط مستقیم یہ ہے، وہابی کہہ رہا ہے صراط مستقیم یہ ہے، دیوبندی کہہ رہا ہے صراط مستقیم یہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، اے قرآن ہم چلے تو کون سے راستے پہ چلے؟ قرآن نے کہا تھے، قرآن کے اندر جواب مل جائے گا، ارے وہ راستہ پکڑ جس راستے پہ صدیق چلتے نظر آئے، وہ راستہ پکڑ جس راستے پہ فاروق چلتے نظر آئے، وہ راستہ پکڑ جس پہ عثمان چلے، وہ راستہ پکڑ جس پہ علی چلے، وہ راستہ پکڑ جس پہ صحابہ چلے، وہ راستہ پکڑ جس پہ اہل بیت چلے، وہ راستہ پکڑ جس پہ علماء چلے، وہ راستہ پکڑ جس پہ اولیاء چلے، وہ راستہ پکڑ جس پہ غوث چل رہے ہیں، جس پہ خواجہ چل رہے ہیں، جس پہ معلوم چل رہے ہیں، جس پہ شہبازی چل رہے ہیں۔ جشن میلاد النبی
یہ صاحب منزل ہیں، تمہیں منزل تک پہنچا دیں گے، یہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، تمہیں راستہ بھی صحیح پکڑائیں گے، دشا بھی صحیح دکھائیں گے، صاحب منزل بھی بنائیں گے، منزل تک بھی پہنچائیں گے۔ اور یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جو ان کے قدموں میں آ جاتا ہے خود منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور جس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اسے منزل تک پہنچا بھی دیتا ہے، جس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے منزل تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ ارے ہاں ہاں، ہم نے دیکھا ہے یہ بزرگوں کی بارگاہ ہے پیارے، کہ آنے والے منزل سے بھٹکتے بھی چلے آ رہے ہیں، مگر یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ وہ ہے کہ ہاتھ پکڑ لے رہے ہیں، منزل تک پہنچا دے رہے ہیں۔ ارے بھٹکنے والا جو کہ جیپال کی صورت میں آیا، خواجہ کے دامن سے وابستہ ہوا، تو اب جو کہ جیپال کو منزل بھی عطا کر دیا، صاحب منزل بھی بنا دیا ہے، صاحب منزل بھی بنا دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھی راہ بے شک تو آپ اگر ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے، صراط مستقیم